والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ مجرم اپنے چہروں میں ہی سے پہچان لیے جائیں گے، پھر انہیں پیشانیوں اور ٹانگوں سے پکڑ لیا جائے گا۔ تو اے جنوں اور انسانوں، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آج ہماری سورہ الرحمن کی آیہ مبارکہ 42 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، آج کے درس مبارک میں اللہ تعالیٰ نے مجرمین کا اور ان جہنمیوں کا ذکر کیا ہے جنہیں نعوذ باللہ برائی کی وجہ سے اور بدکاری کی وجہ سے بروز حشر ان کی پہچان ان کے چہروں سے ہو جائے گی۔ بہت پہلے سورہ آل عمران کی جب تفسیر چل رہی تھی تو وہاں پر بھی ایک آیہ مبارکہ گزری تھی، بہت پرانا درس ہے یہ، آیہ مبارکہ نمبر 106، آیت نمبر 106۔ اس میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فرمایا بروز حشر کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بڑے چمکدار ہوں گے۔ قیامت والے دن کچھ اللہ تعالیٰ کے حضور ایسے چہرے لا جائیں گے، ایسے لوگ ہوں گے کہ انہیں چہروں سے دیکھتے ہی اہل محشر کہیں گے کتنے خوبصورت چہرے ہیں اور یہ کتنے پیارے ہیں جن کے چہروں سے نور کی کرنیں جو ہیں وہ پھوٹ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اہل ایمان اور اہل جنت کے چہرے ہوں گے۔ اور وہیں اگر فرمایا وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، اور فرمایا کچھ ایسے چہرے ہوں گے جو سیاہ ہوں گے، جو بھیانک چہرے ہوں گے، اور فرمایا وہ چہرے دیکھنے کے ساتھ ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ وہ چہرے ہیں جو مجرموں کے ہیں، یہ وہ چہرے ہیں جو ظالموں کے ہیں، یہ وہ چہرے ہیں جو جہنمیوں کے ہیں۔ اور آج ان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ان کے چہروں کو ہی بدل دیا ہے اور فرمایا انہیں بروز حشر محشر میں رسوا کر دیا جائے گا، تباہ کر دیا جائے گا، اور لوگ ان کے چہروں کو دیکھ کر ہی پہچان لیں گے کہ یہ چہرے جو ہیں یہ مجرمین کے ہیں۔ اور پھر ان کو بروز حشر لایا کیسے جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، یعرف المجرمون بسیماہم، یہ اسی کی وضاحت ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اس دن یہ لوگ اپنے پیشانیوں سے، سیما پیشانیاں، چہرے، ان کے ساتھ پہچان لیے جائیں گے، اور مجرموں کو جب اللہ کے حضور لایا جائے گا اور ان کی رسوائی کا عالم یہ ہوگا کہ اہل جنت اور اہل محشر کے پاس سے جب وہ گزریں گے تو وہ انہیں کہیں گے کیا ہوا کہ تم آج اس معاملے میں ہو، تمہارا یہ حشر آج کیوں ہو گیا؟ تو وہ کہیں گے ہم نے یہ نافرمانی کی، ہم نے یہ نافرمانی کی۔ اب کاش اگر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے، یہ الفاظ غور سے سننے والے ہیں کہ اگر کاش اللہ ہمیں اب ایک بار موقع دے کہ ہم دنیا میں چلے جائیں تو ہم ایک لمحہ کے لیے اپنے سر اور اپنی جبینیں سجدوں سے نہیں اٹھائیں گے۔ مسلمانوں، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے اور پھر ہم یہ حسرت کریں اور پھر ہم یہ تمنا کریں اور پھر ہم خواہش کریں کہ کاش ہمیں ایک لمحہ مل جائے دنیا میں جانے کا، تو ہم زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے حضور سجدوں میں، قیام میں، تلاوت میں، قرآن فہمی میں گزار دیں، اس سے پہلے کہ وہ ہمیں پشیمانی آئے۔ اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے یہ زندگی بہت قیمتی زندگی۔ مسلمانوں یاد رکھو، اس دنیا کے اندر انسان کی زندگی سے قیمتی ترین کائنات میں کوئی چیز نہیں۔ ہماری زندگی کے لمحات بہت قیمتی ہیں، اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کے حضور بڑا قیمتی ہے، اور ان لمحات کو اللہ کے حضور، اللہ کے ذکر میں اور انسانوں کی فلاح میں اور انسانوں کی رہنمائی میں گزار دیجئے، انسانوں کی بھلائی میں گزار دیجئے، انسانوں سے محبت اور پیار میں گزار دیجئے۔ یقین کیجئے یہ لمحے قیامت والے دن اللہ کے حضور ہمارے چہرے چمکنے اور ان کو روشن کرنے کا سبب بن جائیں گے۔
یہ لمحات بہت قیمتی ہیں، اور کوشش کریں کہ زندگی کے ہر دن میں کوئی ایسا لمحہ گزرے جو ہمارے نامہ اعمال میں اس انداز میں لکھا جائے کہ یہاں پر یہ انسانوں کی فلاح اور بہبود کا کام ہو رہا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان پر، ہر ایک پر، کوئی بھی ہے، آپ بھی ہیں، میں ہوں، آپ جب دیکھتے ہیں کہ جناب تھک گئے ہیں، تھکاوٹ ہو گئی ہے، اب آرام کرنا چاہیے، لیکن آپ کو کوئی ایک ایسا موقع مل جاتا ہے، ایک ایسا کام نظر آ جاتا ہے کہ جس میں اللہ اور مخلوق کے ساتھ بھلائی، اللہ کی رضا ہے، مخلوق کی بھلائی ہو رہی ہے، تو کوشش کریں اس وقت اپنی تھکاوٹ کو چھوڑ دیں، اس وقت اپنے نفس کی اس خواہشات کو چھوڑ دیں، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی، نفس ظاہر روکتا ہے، آپ اللہ کی راہ میں اور انسانوں کی بھلائی کے لیے اگر آپ نکل پڑتے ہیں تو یقین کیجئے اللہ کے ہاں یہ عمل سارے عمل میں سے بہت زیادہ بہتر اور پیارا ہے، سبحان اللہ، بہت پیارا ہے اللہ کے۔ اور ہمارے اساتذہ کرام میں سے بہت سے بزرگ اساتذہ جو اب دنیا میں نہیں رہے، اللہ ان کی مزاروں پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، وہ ہمیشہ ہمیں نصیحت فرماتے تھے کہ بیٹا اللہ نے آپ کو علم دین دیا ہے، اللہ نے آپ کو دین کا عالم بنایا ہے، تو آپ کوشش کرنا زندگی کے اندر کہ انسانوں کی بھلائی کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے جتنا زیادہ ہو سکے اپنے دن میں، روزانہ میں کوئی ضرور ایسا عمل کرنا، لوگوں کی بھلائی اور اصلاح کے لیے انہیں کوئی ایسی بات ضرور بتا دینا کہ قیامت والے دن جب آپ کا نامہ اعمال کھلے تو اس میں یہ لکھا ہو ہر دن میں کہ اس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، دین کے لیے اتنا وقت نکالا تھا۔ یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، یہ پرسوں کی غالباً بات ہے، میں صبح سے یہاں کی ڈیوٹی بھی ظاہر ہے، صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے، درس کی تیاری کرنی ہوتی ہے، یہ درس قرآن کو آسان تو نہیں ہوتا، اس کے ایک لفظ میں غور کرنا ہوتا ہے، نہ اس میں جناب کوئی ہینگی پھینکی چل سکتی ہے، باقی تقریروں میں آپ جدھر سے شروع ہوا جدھر چلے گئے لوگ ایسے کر لیتے ہیں، لیکن درس قرآن تو ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نے لفظوں پہ رہنا ہے اور اسی پہ بات کرنی ہے، تو ظاہر ہے ارلی اٹھنا، صبح اٹھنا، پھر ملازمت بھی کرنا، پھر باقی خاندان کے معاملات، اپنے معاملات، اپنے نجی معاملات، مسجد کی جو ذمہ داری وہ بھی، اور اس کے علاوہ ہمارا ایک سنی سیکٹری میں بڑا اجلاس تھا، بڑی دیر سے فارغ ہوئے، تو رات میں تقریباً لیٹ واپس آیا، تو یہاں سے بڑی دور وہ پروگرام، بلکہ یہاں سے لائیو چلتا بھی رہا، ہمارے ریکارڈ میں پڑا ہوا ہے، واگا بارڈر پہ جناب وہ ہمارے پیر بھائی، ان کا جی آپ نے، ہماری ایک محفل ہے، میٹنگ ہے ماہانہ، اس میں آپ نے لازمی آنا، اور اب اتنی تھکاوٹ تھی کہ میں گاڑی بھی چلانے کے قابل نہیں تھا، سارا دن مصروفیت، تو میں نے سوچا کہ معذرت کر لیتے ہیں، لیکن اگلے ہی لمحے ذہن میں یہ خیال آیا، اگر خدا نہ خواستہ کل اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ تمہارے پاس یہ نعمت تھی اور تمہیں لوگ بلا رہے تھے کہ ہماری رہنمائی کریں، اور تم صرف اپنی ذات کے لیے نہ گئے، تھکاوٹ کی بنیاد پہ نہ گئے، تو میں نے کہا اس کا جواب نہیں۔ شاہ صاحب میرے ساتھ تھے، تو ایک بچے کو میں نے ریکویسٹ کی کہ میں نے کہا جی آپ گاڑی ڈرائیو کر دیں، میں ساتھ بیٹھ جاؤں گا، اور وہاں میں نے کہا جی 10 منٹ میں بیان کروں گا، لیکن کمال یہ ہے اللہ کے راستے میں نکلنا مشکل ہوتا ہے، یہ واقعہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، آسان نہیں ہے، اس راستے پہ چلنا بہت مشکل ہے، یقین جانیے مشکل ہے، لیکن جب آپ اس راستے پر چل پڑتے ہیں نا، پھر ہمت اور مدد دینے والی اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ جہاں میں 10 منٹ کے لیے گیا تھا، وہیں میں نے 50 منٹ اور 51 سیکنڈ کا بیان کیا۔ مقصد کیا ہے؟ رات 12 بجے واپس آیا، صبح پھر اسی طرح درس کے لیے جاگ گیا، کئی دفعہ 1-2 بج جاتے ہیں، لیکن صبح درس کے لیے اللہ جگا دیتا ہے۔ یہ راستہ مشکل ضرور ہے، آپ اپنی زندگی میں یہ چیزوں کو لے آئیں، مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو عرض کروں، جب آپ اللہ کی راہ میں اور انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے آپ کوئی عمل کریں گے، میں آپ کو گارنٹی سے قرآن کے سامنے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بڑی خوبصورتی پیدا فرما دے گا۔ یہ میرا تجربہ ہے، یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا ایکسپیرینس ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا۔ میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا،
بڑی خوبصورت حدیث پاک، سرکار کی ساری حدیثیں بڑی خوبصورت پیاری ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے قرب کے بڑے راستے ہیں، اللہ کے قرب کے بڑے راستے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو اللہ کو اپنے قرب کا راستہ پسند ہے اور جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے قرب عطا کرتا ہے وہ ہے مخلوق خدا سے بھلائی کرنا۔ کتنی بڑی حدیث ہے پاک۔ اللہ نے فرمایا میرے قرب کے، نماز بھی قرب کا راستہ ہے، روزہ بھی قرب کا راستہ ہے، سخاوت بھی قرب کا راستہ ہے، بھلائی بھی قرب کا راستہ ہے، حجیں بھی قرب کا راستہ ہے، زکوٰۃ بھی قرب کا راستہ ہے، ساری جتنی عبادات ہیں، پچھلی رات اٹھ کے نوافل پڑھنا یہ بھی قرب کا راستہ ہے، تہجد گزارنا یہ بھی قرب کا راستہ ہے، سارے قرب کے راستے ہیں۔ لیکن فرمایا ان میں سے سب سے زیادہ جو ایفیکٹو، جو سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور بہت جلد انسان اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے، باقی میں بہت دیر لگتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ انسانوں کی بھلائی ہے، وہ انسانیت کی بھلائی ہے۔ جب بھی کوئی انسان، یہاں تو فرعون کے ساتھ اللہ نے کرم کا معاملہ فرما دیا تھا، فرعون سے بڑا کوئی ہے مجرم کائنات میں، جس نے براہ راست خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا اور براہ راست اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا اور خدا کہلواتا تھا۔ 350 سال اس کی حکومت کو اللہ نے بڑا مضبوط رکھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک ہی وجہ تھی، وہ انسانوں کے ساتھ بھلا پڑا کرتا تھا۔ اور کئی دفعہ پوچھا گیا یا اللہ فرعون کو تو بڑی لمبی رسی دے رہا، کیا وجہ کیا ہے؟ فرمایا کیا کروں، وہ میرے بندوں سے بڑا اچھا معاملہ کر رہا ہے، بادشاہ ہے، ان کے ساتھ معاملات بڑے اچھے کر رہا ہے، جس دن اس نے میرے بندوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی شروع کی اسی دن اس کی ریاست کو تباہ و برباد کر دوں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اگر کافر انسانوں سے بھلائی کرے اللہ اس کی حکومت کو طول دے دیتا ہے اور اس کو نہیں پکڑتا۔ سوچئے اگر کلمہ کو مسلمان انسانوں سے بھلائی کرے اللہ اس سے کتنی محبت کرے۔ آج لوگ انسانوں کو تنگ کر کے، انسانوں کو دکھی کر کے، انسانوں سے زیادتی کر کے، انسانوں کے دل توڑ کر رب ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں۔ کون سے رب کو ڈھونڈنے چلے ہیں؟ بزرگوں نے ان کی پوری تعلیمات ہی یہ ہے، اور بابا بلّہ شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا کیا خوبصورت کلام ہے۔ ان لوگوں کے سادہ جملے ہیں لیکن پورا اسلام ان جملوں میں آپ نے سمو دیا۔ آپ نے فرمایا مسجد ڈھا دے، تو بندہ آ کے مسجد کو گرا دے، کہتے ہیں کتنا بڑا مجرم ہے تم مسجد کو گرا دا، اتنی جرت تیری، اتنا بڑا ظلم۔ کہ مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، دوسرے لوگ غیر مسلموں کا بھی ذکر کیا، فرمایا مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، تے جو کچھ ڈھاندا ہی ڈھا دے، پر بندے دا دل نہ ڈھاویں، انہاں وچ رب رہندا ہے۔ کتنی خوبصورت سادہ لفظ ہے لیکن کتنا بڑا میسج ہے۔ فرمایا کسی بندے کا دل نہ دکھانا، اس لیے کہ دل میں رب رہتا ہے۔ لیکن آج ہم مسجد کے اس تقدس کو تو ضرور ہے، وہ اس کو نہیں چھوڑتے ہم، لیکن کتنے لوگ ہیں جو انسانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں اور ان کے دلوں کو توڑ دیتے ہیں۔ کیا ہم نے اس پہ کبھی غور کیا؟ یہ غور طلب بات ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا۔ واپس آئیے جہاں پہ ہم نے وہ بات کر رہے تھے کہ اس روز مجرموں کو ان کے چہروں سے پہچان لیا جائے، تو کیوں نہ ہو آج جیتے جی ہمارے وہ چہرے ہو جائیں جو اللہ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ، جن کے چہرے چمکتے دمکتے ہیں۔ ہم جیسے آج بیٹھے ہیں اللہ کے کرم کے ساتھ اس قرآن کے سائے میں بیٹھے ہیں، کل بروز حشر اسی طرح قرآن کا سایہ ہو اور اس کے ذریعے ہمارے چہرے چمک رہے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو نسبت ہے جو قرآن کے چھتری تلے ہم بیٹھے ہیں نا، یہ جو قرآن کے سائے میں ہم بیٹھے ہیں، یہ وہ سایہ ہے جو بروز حشر
بروز حشر ہمیں محفوظ کر لے گا، اور ہمیں یقین ہے، مجھے اللہ سے پورا یقین ہے، ہمارے چہروں کو روشن کر لے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں المرء مع من احبا، قیامت والے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ آج اگر ہماری محبت قرآن پاک سے اور صاحب قرآن سے ہے تو انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ تعالی ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ فرمائے گا، اور جس کے ہاتھوں میں، جس کے دامہ میں قرآن آ جائے گا تو بتائیے پھر اس کی جانب تو دائیں بھی نور ہوگا، بائیں بھی نور ہوگا، آگے بھی نور ہوگا، پیچھے بھی نور ہوگا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے سر پر نور کا تاج سجا دیا جائے گا، اور انبیاء پوچھیں گے اے مولا یہ نبی تو نہیں ہے، رسول تو نہیں ہے، لیکن نور کا حلہ اس کے دائیں بائیں اور سر کے اوپر سجا ہوا ہے، یہ کون شخص ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ وہ ہے جو قرآن سے محبت کرنے والا ہے۔ قرآن سے محبت یہ نہیں ہے بس اٹھایا چم چٹ کے رکھ دیا، نہیں، قرآن کی محبت ہے اس کے اندر غوطہ زن ہونا، اس کے اندر غوطہ زن ہونا، اس کو سیکھنا، سکھانا، اور پھر اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے بے پناہ ہم پہ نعمتیں کی ہیں، مسلمانوں ان نعمتوں کی قدر کیجئے اور اللہ کے حضور اس کے قرب میں چلے جائیے، اور آخر میں پھر یہی دعا اللہ ہمارے چہروں کو بروز حشر روشن فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔